اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں خوش آمدید۔ ہمارے پاس واپسی، بصیرت کی تطہیر اور بت شکنی کے عنوان سے کچھ نوٹس ہیں، اور انہی کی روشنی میں آج ہم سورۃ النجم کی آیات 19 سے 32 پر کچھ بات چیت کریں گے۔ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے واپسی کے بعد کے خاص مرحلے کو سمجھاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ظاہری بتوں سے معاملہ کرنے سے لے کر پھر اندر کی صفائی، باطنی تطہیر اور پھر اصل یعنی اللہ کی طرف لوٹنا۔ بنیادی طور پر مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی حق کو دیکھ لیتا ہے تو پھر واپس آ کر معاشرے میں اور اپنے نفس میں جو باطل ہے اسے کیسے پہچانتا ہے، کیسے الگ کرتا ہے۔ تو آج ہم ان آیات کے تاریخی پس منظر اور ساتھ ہی رائے سلوک پر چلنے والوں کے لیے ان کے جو گہرے روحانی معنی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیات 19 سے 23 سے۔ یہاں مکہ کے وہ مشہور بت اللات، العزیٰ، جی اور منات تیسری کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ان پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ قرآن پوچھتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ پھر آگے فرمایا کہ یہ تو بس نام ہے جو تم لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، اور یہ کہ لوگ تو بس گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے، حالانکہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے آ چکی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں نا، ان آیات کا ایک پہلو تو بڑا واضح ہے، معاشرتی اصلاح کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے عظیم تجربے سے واپس تشریف لائے ہیں اور آتے ہی ان معاشرے میں قائم بتوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمانی سچائی کی روشنی کو زمین کے الجھنوں پر ڈالا جا رہا ہو۔ تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل روحانی نمونہ ہے کہ حق کو جاننے کے بعد باطل سے ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے، اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ صحیح، یہ تو ہوئی ظاہری بات، لیکن آپ نے کہا روحانی نمونہ، تو صوفیہ کرام نے یقیناً اس میں گہرے باطنی اشارے بھی دیکھے ہوں گے۔ وہ ان بتوں کو صرف پتھر تو نہیں سمجھتے ہوں گے؟ یقیناً نہیں۔ مثال کے طور پر امام قشیری جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں دل پر پڑے ہوئے پردے ہیں۔ جیسے اللات وہ نفس ہے جو دعویٰ کرتا ہے میں کچھ ہوں، العزیٰ وہ طاقت یا عزت ہے جس پر انسان اتراتا ہے، اور منات وہ تقدیر کا ایسا تصور جو اصل دینے والے یعنی رب کو بھلا دے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو بہت ہی صاف کہا کہ سب سے بڑے بت پتھر کے نہیں، روح کے اندر ہوتے ہیں۔ کون سے؟ دنیا کا بت، نفس کا بت، شہرت کا بت۔ ان کا وہ قول بہت مشہور ہے نا کہ پتھر کا بت توڑنا آسان ہے، نفس کے بت کو توڑنے کے لیے تو ہر سانس کی ریاضت چاہیے۔ یعنی اصل چیلنج باہر نہیں، اندر ہے۔ یہ بات ہے۔ سرخ روشنی ہے خواہش کی، سفید روشنی عقل کی، اور سیاہ روشنی انا کی۔ جب یہ پاک ہوتی ہیں نا تو نبوت کی سبز روشنی میں مل جاتی ہیں۔ اور مولانا رومی نے بھی کیا خوب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر گئے اور پھر بازار میں واپس آئے، کیونکہ حقیقی عروج یہی ہے کہ کھلی آنکھوں سے واپس آؤ۔ تو ان سب بزرگوں کا حاصل کلام ایک ہی ہے۔ یہ جو باہر کے بت ہیں نا، یہ اندر کی بیماریوں کا عکس ہیں، خود پسندی، خواہشیں، وہم، ان سب کا۔ اور ان بتوں کو توڑنے کا مطلب کوئی تشدد نہیں، بلکہ روشنی کا آنا ہے۔ حق آتا ہے تو باطل خود چلا جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت گہری بات۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں آیات 29 سے 32 کی طرف۔ یہاں حکم آ رہا ہے کہ ان لوگوں سے منہ موڑ لو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور بس دنیا ہی چاہتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یعنی ان کے علم کی، ان کی سمجھ کی انتہا بس یہی دنیا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اور پھر انسان کی کوشش، اس کی سعی اور اس کے نتیجے پر زور دیا گیا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور پھر اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر پورا بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ جی، یہاں پر دیکھیں توجہ واپس اللہ کی طرف اور اپنے عمل کی جواب دہی پر آ گئی۔ کچھ باطنی روایات میں ان چیزوں کے عددی پہلو یعنی ابجد پر بھی غور کیا گیا ہے، جیسے لات، عزا، منات کے اعداد کا مجموعہ کہیں کثرت 3 کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پردے ہیں،
جبکہ الا ربک منتہاہا کے اعداد کہیں سنویت سے واپسی 2 سے 1 کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی یہ سفر کثرت کے پردوں سے نکل کر وحدت کی طرف واپسی کا ہے، جو قرآن کے بنیادی پیغام انا للہ و انا الیہ راجعون کی ہی عکاسی ہے۔ اور یہ جو اصول ہے نا، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ تو ایک طرح سے سمجھیں کہ اخلاقی سطح پر لا آف کنزرویشن آف انرجی جیسا ہے۔ کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ صحیح۔ تو عملی طور پہ آج کے زمانے میں راہ سلوک پر چلنے والے کے لیے اس کے لیے کیا غور طلب بات ہوئی؟ مطلب اس کے بت شاید لات، عزا، منات جیسے ناموں والے نہ ہوں؟ بالکل، آج کے دور میں بت بہت لطیف، بہت سٹل ہو گئے ہیں۔ وہ شاید ہماری کامیابیوں کے احساس میں چھپے ہوں، یا ہماری کسی پکی رائے میں جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، یا آرام طلبی میں، یا اختیار اور کنٹرول کی خواہش میں۔ یہ سب بت بن سکتے ہیں۔ یہیں پر رومی رحمت اللہ کی وہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر تم نے محبوب یعنی خدا کو دیکھا ہے اور پھر اس کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے تو تم نے صرف روشنی کا خواب دیکھا ہے، حقیقت میں دیکھا نہیں۔ لیکن ساتھ ہی عین القضات ہمدانی کا قول تسلی بھی دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تمہارا گرنا بھی اسی کی طرف پرواز ہے اگر تم یاد رکھو، یعنی گر کر بھی اسی کو پکارو، اسی کی طرف پلٹو۔ تو شاید آج رات یا کسی بھی وقت خلوت میں خود سے یہ پوچھنا مفید ہو کہ کون سے نام ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اب بھی میرے دل پر حکومت کر رہی ہیں، میرے اصل بت کون سے ہیں۔ بالکل، یہ خود احتسابی کا بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، اور اسی کیفیت کو شاید اس طرح کی مناجات میں ڈھالا جا سکتا ہے کہ یا رب، جو بت میں نے تراشے وہ کبھی پتھر کے نہ تھے، وہ تو میری اپنی آرزوؤں کی شکلیں تھیں، میں نے انہیں سچ مانا، اپنا کہا، یہاں تک کہ تیری خاموشی نے، تیری حقیقت کی روشنی نے ان کا طلسم توڑ دیا۔ اب ہر ٹوٹا ہوا ٹکڑا تیری ہی طرف اشارہ کرتا ہے، ہر نقصان ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ اے تمام ابتداؤں اور انتہاؤں کے رب، میرے ان بکھرے ہوئے ناموں کو، میری ان بکھری ہوئی چاہتوں کو اپنے ایک نام میں جمع کر لے، آمین۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ جو بصیرت کی تطہیر ہے، یعنی اپنے اندرونی اور بیرونی بتوں کو پہچاننا اور ان سے آگے بڑھنا، جیسا کہ ان آیات 19 سے 32 میں ذکر ہوا، یہ دراصل اگلے قدم کی تیاری ہے۔ وہ اگلا قدم کیا ہے؟ عمل اور اس کا نتیجہ، جس کا اشارہ آگے کی آیات 33 سے 41 میں ملتا ہے۔ گویا جس نے حق کو پہچان لیا، اب اسے اس کے مطابق جینا ہے، اور اپنی کوشش اور اس کے نتائج پر یہ غور و فکر۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے روحانی سفر حقیقت میں جاری رہتا ہے۔